بحریہ کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ آپ جیسے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے تھے، اتنی تعداد میں تو نہیں تھے شروع میں، کوئی ہمارے پاس 20-25 لوگ آئے، بڑے پریشان حال 2.5 سال پہلے کہ وہ 35% لگا دیے ہیں، زمین پہ پلاٹ بھی نہیں ہے، بس 2 یا 3 قسم کی پرابلم تھی ان کی آؤٹ آف باؤنڈری۔ ہم نے پھر دلچسپی لی، پھر اعلان کیا کہ بھائی مزید ہوں تو آئیں، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں تو آئے کہ یہ کون سی بلا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے ہمارا کوئی ایکسپیرینس اس والے کام میں نہیں تھا۔ چنانچہ مشاورتی اجلاس ہوا، لوگوں کو بلایا، تو اس دن تو یہ پورا نیچے کا ہال بھرا ہوا تھا، باہر بھی لوگ تھے، ادھر بھی لوگ تھے، ایک عجیب ہے، یعنی تب اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑا ہاتھی ہے بھائی۔ اگر میں ہزاروں کہوں تو یہ کم ہے، اس سے بھی زیادہ لوگ اس پورے فریب کا شکار ہوئے، اور کچھ لوگوں کو ظاہر مل گئے، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ بھی خوش نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ایک وہ اچھی لائف کے لیے، ایک بیٹرمنٹ کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں کے اپنے مسائل جب شروع ہوئے کہ وہ لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھتے بڑھتے وہ ایکسپینسز آف لائف اتنے ہوتے چلے گئے کہ ایک مڈل مین اس کے لیے وہ خواب ہی خواب رہا۔ تو جو لوگ باہر آ گئے، جو بچ گئے، وہ بھی شکرانے کر پڑ رہے، اور جو نہیں گئے وہ تو پڑھ ہی رہے۔ تو جو وہاں پھنس گئے، اب وہ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ ہمیں یہ والے جو روزانہ جو بڑھتے ہیں نا ٹیکس وہاں پر، بجلی کے، پانی کے، اور یہ اس سے وہ پریشان ہیں۔ تو یہ سارے مطلب کوئی انسان وہاں پر مجھے مطمئن ایسا نظر نہیں آیا، چند ایک کے علاوہ، کہ جو اس کو بڑے مزے میں ہو، اس کے اپنے مسائل ہیں وہاں پر۔ تو بہرحال اب وہ یہ سارے مسئلے ہیں، ہم نے یہ شروع کیا 2.5 سال پہلے، اللہ کا شکر ہے ابھی 100 ہماری پوری ایک سیریمنی ہوئی تھی، ڈائمنڈ جوبلی، تو اس میں ہم نے 100واں پروگرام کیا تھا۔ 100ویں پروگرام سے بحریہ کی انتظامیہ کو ظاہر پریشانی ہو گئی کہ یہ جماعتی جو ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، انہوں نے چیک روک دیا آپ لوگوں کے۔ تو جو گیپ آیا بیچ میں کہ 1.5-2-2.5 مہینے کا، وہ آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا کہ آپ کو جو متواتر چیز مل رہی تھی اسے ایک دم تو پھر ہم نے تھوڑا سا ان سے بات کی کہ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر آپ چیک نہیں دے رہے تب بتائیں۔ تو پھر اس میں ہم نے ان پہ تو ایک طریقے سے ایک جرمانہ عائد کیا کہ اب آپ کے جو چیک ہے اس کی جگہ پے آرڈر بن کے آتے ہیں۔ تو پہلے کچھ لوگوں کو پے آرڈر ملتے تھے، جن کے باؤنس ہو گئے تھے، جن کے باؤنس نہیں ہوئے تھے ان کو وہ چیک دیتے تھے، چیک ایز اے کیش۔ لیکن یہ کہ اب تمام رقم الحمدللہ وہ پے آرڈر کی صورت میں کنورٹ ہو گئی ہے، یعنی یہ کہ اب کوئی دھوکے بازی فراڈ کا سلسلہ اس میں اگر کسی پرسنٹ ہوتا بھی ہوگا ڈیلے تو وہ اب ختم ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ جماعت اسلامی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ اور کامیابی ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ ظاہر ہے اس لیے ہے کہ یہ کام ہم جو کر رہے ہیں یہ ایک عوام کے بہتر مفاد میں کیا۔ ابھی ایک آفر ہمیں انہوں نے دی تھی کہ اچھا چیک تو ہم دے دیتے ہیں، جتنے متاثرین ہیں ان سے کہیں بحریہ ٹاؤن آ کے ہم سے لیں۔ تو اس پہ بھی بڑی لمبی ہماری بات چلی، فائق بھائی ہمارے رابطے میں رہتے ہیں، تو ہمیں یہ شرط منظور نہیں تھی کہ لوگ یہاں سے 1000-2000 خرچ کر کے وہاں جائیں اور پورا دن برباد کریں، اور پتہ چلا کسی آدمی کے پاس جس کے پاس وہاں پیمنٹ ہے وہ تو گولیاں دیتے ہی رہتے ہیں، یہ غائب ہو گئے، فلاں ہو گئے، ادھر گھوم لیے ادھر۔ یہ لوگوں کا دن خراب ہو جائے گا اور وہ پریشر بھی ختم ہو جائے گا جو جماعت اسلامی کا ان کے اوپر قائم ہے۔ چنانچہ ہم نے تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا انہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اب دوبارہ شروع ہوا ہے۔